آپ یہ 4 سوال کے جب آسانی سے جواب دے دو گے تو آپ مان لینا کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ کہتے جو قبر میں ہمیں ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دفن کرنے آتے ہیں وہ 40 قدم تک بھی دور نہیں جاتے کہ منکر نکیر آ جاتے اپنے حساب کتاب کو لے کر کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا دے گا انسان جواب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو اس ٹاپک پہ میں بات کروں گی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیشہ ہی میرے دل کے قریب رہا ہے، اور یہ I'm sure سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، بٹ the point is ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اس وقت میں اس ٹاپک کو بار بار اور زیادہ اسی لیے ڈسکس کرتی ہوں بیکاز ظاہر سی بات ہے میں نے میری امی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اینڈ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ ایک ریئلائزیشن تو تھا ہی، بٹ اس انسیڈنٹ کے بعد کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہے، اور اویئرنیس کہتے ہیں نا، ایک اویئرنیس ہی آپ کہہ لو، اگر آپ ایک سمپل لیمن لینگویج میں بات کرو کہ اس چیز کی اویئرنیس میری زندگی میں زیادہ ہو گئی کہ انسان کو ایٹ دی اینڈ آف اٹ مرنا ہی ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ دنیا میں آپ کتنی بھی کامیابی حاصل کر لو، کتنا بھی پیسہ کما لو، کتنا بھی مشہور ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، ایٹ دی اینڈ آف اٹ موت آنی ہی ہے۔ اور ہر زندہ انسان، ہر زندہ جانور، چاہے جو سانس لے رہا ہے، جو جی رہا ہے، ہر اس چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ Everything is going to die at the end of it۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ تو موت کو مزہ سے کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کی جب یہ بتایا ہے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، زیادہ تر مزہ اور چکھنا از واٹ؟ ٹیسٹ۔ ہم کیا کہتے ہیں جب کسی کو کھانا دیتے کہ کیسا ٹیسٹ ہے، آپ بتائیں، مزہ آیا کہ نہیں آیا، ہے نا؟ انسان جب اچھی چیز کھاتا ہے تو وہ مزے لے کر کھاتا ہے نا، کہ واو بہت ٹیسٹی ہے۔ اور اگر وہ چیز آپ اسے کوئی سڑی گلی دے دو، باسی دے دو یا کچھ دے دو تو وہ اس کا کیا کہتا ہے، یار مزہ کرکرا ہو گیا، یا بہت یہ پلیز مجھے مت دینا، اٹ واز ویری اسپائسی، ہے نا؟ ایک انسان مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو مزے کے ساتھ کیوں جوائن کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم بہت سارے لوگ بالکل اس بات کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان اچھی زندگی جیے گا تو جب اس کی موت آئے گی تو اسے میٹھی موت آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کی روح قبض کرنے ملک الموت آتی ہے تو وہ بہت آسانی سے آپ کی روح قبض کرتی ہے، ایک آسانی خوبصورت اللہ موت دیتا ہے۔ اور جو بد انسان ہوتا ہے، مرنا تو سب کو ہے، سب کو، آپ اللہ میں مانو یا نہ مانو، آپ ماڈرن ہو کر زندگی جیو یا آپ اللہ کے رولز فالو کر کے زندگی جیو، ایٹ دی اینڈ آف اٹ ہر انسان کی موت آنی ہی آنی ہے۔ تو کہتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرما برداری کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رولز کے اگینسٹ جاتا ہے، جب وہ انسان مرتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے ملک الموت آتی ہے، وہ اسے اس طریقے سے قبض کرتی ہے کہ انسان، جو مرنے والا انسان ہوتا ہے نا، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے وہ بول نہیں پاتا۔ اس کے ورڈ سے، اس کی زبان سے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار جب لوگ مرنے والے ہوتے تو تڑپتے ہیں، اللہ ان کے زبان کو بند کر دیتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے زندہ انسان کو کہ اسے کیا فیل ہو رہا ہے۔ ایک بد انسان کی پتہ ہے آپ کو روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ ایک آپ لکڑی لے لو جس کے اندر کانٹے ہیں اور اس کے اندر ایک کاٹن کا ململ کا کپڑا ڈال دو، اب جب آپ اس کپڑے کو کھینچتے ہو تو کیسے پورا پھٹ جاتا ہے، چرچر ہو جاتا ہے۔ اس سے موت کو بتایا گیا ہے کہ موت جب روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو اسے ویسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بہت خطرناک ہے۔ اور یہ پروسیس سے، روح قبض ہونے کی پروسیس سے، ہر انسان کو، جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، انہیں اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ روح ایسے ہی قبض ہونی ہے، اٹس ناٹ گونا بی لائک وہ آپ مر گئے، نہیں۔ ہر انسان کے پاس ملک الموت آئے گی، ہر انسان کی روح قبض ہوگی۔ تو اللہ جب کہتا ہے کہ انسان موت کا مزہ چکھنا ہے تو جو اچھا انسان ہوگا، نیک انسان ہوگا، اسے میٹھی موت کا مزہ چکے گا، وہ خوبصورت موت آئے گی اسے، جب اس کی روح قبض ہوگی تو خوبصورتی سے قبض ہوگی۔ اور جو بد انسان ہوگا، اللہ اس کی روح ایسے قبض کروائے گا کہ وہ تڑپ جائے گا۔ روح قبض ہونے میں بھی تکلیف
اور پھر تو جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو صرف تکلیف ہی تکلیف. کتنی بڑی بات ہے یہ. لوگ مجھے پوچھتے کہ واٹ از اٹ دیٹ کیپس یو کنسسٹنٹ اینڈ کانسٹنٹ, کہ آپ اس چیز کو یہ فالو کر رہی, ہمیں کچھ ٹپس دیجیے. بہت سی نوجوان لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں, بہت لوگ مجھ سے پوچھتے کہ ہم ایمان پہ, اپنے دین پہ کنسسٹنٹ کیسے رہے. تو میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ the reason why I could leave certain things and stop doing it, مطلب اکیلے میں بھی اس چیز سے میں بچنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے موت کا ڈر ہے, مجھے قبر کا ڈر ہے. انسان اگر روز اپنی موت کو یاد رکھے, قبر کو یاد رکھے, وہ آٹومیٹک گناہ سے دور بھاگے گا. صرف آپ یہ سوچ لیجیے کہ مجھے مرنا ہے, میری ایک دن روح قبض ہونے والی ہے. اور وہ کیسے قبض ہوگی؟ کیا میں ایک خوبصورت موت چاہتی ہوں یا نہیں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ نہیں کہ میرے لیے قبر میں آسانیاں پیدا ہو؟ جب انسان یہ سوچے گا تو آٹومیٹک اس کی زندگی بدل جائے گی. پرابلم یہ ہے نا کہ ہم بھول چکے کہ ہمیں مرنا ہے. ہم دنیا میں اتنے بزی ہو گئے, دنیا کی کامیابی کے پیچھے اس طریقے سے بھاگنے لگ گئے, دنیا کی چیزوں کے پیچھے اس طریقے سے بھاگنے لگ گئے کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہمیں مرنا ہے اور قبر میں سوال جواب ہونے والے ہیں. جب ایک انسان کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبض کروا لیتے اور جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے, کہتے جو قبر میں ہمیں ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دفن کرنے آتے ہیں وہ 40 قدم تک بھی دور نہیں جاتے کہ منکر نکیر آ جاتے اپنے حساب کتاب کو لے کر. 40 قدم بھی نہیں گئے. امیجن, یہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے. اب ایک انسان جب ایک موت کے گھر میں, ایک میت کے گھر میں آتا ہے, کیا کہتا ہے, نہیں اس سے کچھ کروں مت, اس کو تھوڑا ٹائم دو, یہ بہت بڑے صدمے سے یہ انسان گزرا, اسے وقت دو, اسے سنبھلنے کا وقت دو, بعد میں یہ پوچھ لیں گے, بعد میں یہ کر دیں گے. اس انسان کو تکلیف مت دو کیونکہ اس انسان نے اپنے اس انسان کو کھویا ہے. could be your parents, could be your husband, could be your children, your grandparents, relative. ہمیں وقت دیا جاتا ہے, لیکن جیسے انسان مرتا ہے قبر میں آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی اتنے بڑے شوق سے یہ گزرا ہے, یا اب بھی اس کی روح قبض ہوئی ہے, یا اب بھی قبر میں آیا ہے اور قبر بس 2x2 ہے, اتنے سے کہ اندر یہ فٹ ہو گیا ہے, اس کے اوپر پورا اندھیرا ہے, اسے باندھا گیا ہے, اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے, ایک روشنی کا ایسا ایک ہم کوئی پن ٹوچتے ہیں نا کپڑے میں, اتنا کا بھی ایک اتنا سا بھی سراغ نہیں ہے جہاں سے باہر کی روشنی آ رہی ہے, جہاں سے باہر سے ہوا آ رہی ہے. وہ باہر کوئی بیٹھا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً منکر نکیر کو بھیج دیتے ہیں حساب کتاب کے لیے, سوال جواب کے لیے. اب یہ سوال جواب سوچیے آپ کی پوری زندگی کے ہیں. ہر اچھے اعمال چھوٹے سے بڑے ریکارڈ کر دیے گئے ہیں, اور ہر بدکاری چھوٹی سے بڑی وہ بھی ریکارڈ کر دی گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے ایمان پہ کہ بھائی کیا ایمان ہے آپ کا, کون ہے آپ کے نبی. جو ہمارے قبر کے 4 سوالات ہیں وہ ہم سے پوچھے جائیں. اس کے بعد سب سے پہلے سوال ہمارے نمازوں کا ہوگا. اب جو نیک انسان ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ قبر کی لذتوں کو انجوائے کرے گا. وہ قبر کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے انجوائمنٹ رکھی ہے قبر کے لیے, اپنے 4 سوال آسانی سے اس سوال کے جواب دے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک انسان کی قبر کو وسیع کر دیں گے. دوسرا انسان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر جائے تو گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے, وہ باہر کسی کو بلا نہیں سکتا, کسی کو آواز نہیں دے سکتا, سب چلے گئے چھوڑ کے اسے محبت کرنے والے, اس کی اولاد, ان کے بیٹے, رشتہ دار, جتنے بھی لوگ انہیں قبر میں دفن کرنے آئے تھے انہیں اندر ڈال کر اب وہ گھر چلے گئے. جو انسان گھر چلے گیا اب وہ گھر جائے گا, کھانا کھائے گا, گھر والوں کے ساتھ رہے گا. جس کا کوئی جاتا ہے اسے کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. جب میری امی کا انتقال ہوا تو مجھے بہت اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں سو بھی نہیں پاتی تھی. مجھے 24 جو پہلا دن تھا وہ پورا 24 گھنٹہ مجھے نیند نہیں آئی. میں لیٹتی تھی, میں آنکھ بند کرتی تھی, گھبراہٹ سے اٹھ جاتی تھی. میں باہر آ کے کہتی تھی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, میں سو نہیں پا رہی ہوں. اور یہ سلسلہ بہت لمبے تک چلا کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی. مجھے آج بھی جب میں آنکھ بند کرتی ہوں میری آنکھ کھل جاتی, میں رات بھر سوچتے رہتی ہوں میری امی نہیں ہے, میری امی نہیں ہے. کاش ہوتی تو میں اس بیڈ روم میں جاتی تو وہ یہاں لیٹی ہوتی, میں انہیں دیکھتی. انسان کہتا ہے نا کہ ماں باپ کتنے بھی بوڑھے کیوں نہ ہو جائے, اور اللہ ہر کسی کو معذوری سے بچائے,
मोहताजी से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी उस चीज़ से बची हुई थी। वो एंड तक खुद चलकर बाथरूम जाती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, वज़ू करती थी, लेकिन तकलीफ़ थी उन्हें, परेशान थी वो, पर कभी ज़ाहिर नहीं किया, कभी बताया नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ है। मैंने मेरी अम्मी को 15 साल इस बीमारी में देखा है, ब्रेन हैमरेज होने के बाद, पर मैंने इन 15 सालों में मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जब मेरी अम्मी ने कंप्लेन किया कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ अल्लाह ने क्यों किया। सिर्फ एक चीज़ होता था कि मेरी आँख ठीक हो जाए ताकि मैं आसानी से देख सकूं। एक आँख से देखना मुश्किल है ना, हर चीज़ स्ट्रेन होता है, तकलीफ़ होती है, कुरान पढ़ने में तकलीफ़, हर चीज़। आप एक इंसान एक आँख बंद करे और सिर्फ एक आँख से देखने की कोशिश करे, कितनी तकलीफ़ है। तो मेरी मम्मी को एक होता था कि एक आँख ठीक हो जाए अगर मेरी। बाकी मैंने मेरी मम्मी को कभी कंप्लेन करते हुए नहीं सुना। हर चीज़ जब पूछूं कैसे हो, कोई भी पूछे मेरी मम्मी से कैसे हो, मेरी मम्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान जब अंदर जाता है तो वो क्या सोचता है कि उसके साथ कोई हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नेक इंसान होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसके नेक अमल होते हैं, एक खूबसूरत फरिश्ता बना के रख देते, जो अब कयामत की सुबह तक उसके साथ कब्र में रहेगा। अगर आप सो भी जाओ तो भी वो फरिश्ता आपके पास बैठा ही रहता है, बिकॉज जाहिर सी बात है वो फरिश्ता है, उसे ना नींद है, ना उबासी है, ना थकान है, कुछ चीज़ नहीं है उसे, हर चीज़ से पाक है वो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे क़यामत तक का आपकी कब्र में उसे बिठा देते। अब जब आपकी आँख खुले, आप एक खूबसूरत फरिश्ता आपके सामने देख रहे हो, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो कि आपकी कब्र में आपके साथ कोई है। तीसरी चीज़ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जन्नती को खुशियाँ देते हैं, मतलब कांस्टेंट खुशियाँ। दुनिया में देखिए, आप कुछ भी करो, चाहे आप कामयाबी की तरफ जाओ, चाहे आप कोई चीज़ खरीद लो, कांस्टेंट खुशी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, उस इंसान को मैं कब्र में कांस्टेंट वो खुशी रहेगा, वो एक सेकंड के लिए फ्राउन नहीं करेगा, वो एक सेकंड के लिए एक सेकंड के अंदर भी करोड़ों हिस्से हैं। अल्लाह उस एक सेकंड के अंदर के करोड़ों हिस्सों के अंदर भी अल्लाह आपको मायूस नहीं होने देगा। अल्लाह ने कहा जब तुम जन्नत देखोगे तो इंसान खुशी से पागल हो जाएगा, इतनी खूबसूरत है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में इंसान जन्नत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मैंने उसके इतनी खूबसूरत उसके लिए जन्नत बनाई है। और वो जो दरवाज़ा है ना जन्नत का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत तक का उस दरवाजे को खोल देता है। अब इंसान अपना महल देखकर खुश होता रहे कि जब मैं इस कब्र से, इस बरज़ख की ज़िंदगी जो मेरी दुनिया का दूसरा ट्रांजिट है, दुनिया हमारी पहली ट्रांजिट है, हम सफ़र में, दुनिया इज़ सफ़र, तो ये हमारा पहला ट्रांजिट है। दूसरा ट्रांजिट क्या है? कब्र। कब्र इज़ बरज़ख की ज़िंदगी, दुनिया और जन्नत की बीच की ज़िंदगी। दुनिया और आखिरत में जो हमारे फ़ैसला होगा, जन्नत या जहन्नम, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे, उसकी बीच की ज़िंदगी इज़ बरज़ख, उसे बरज़ख कहा जाता है। कि वो जन्नत की चीज़ें इंजॉय कर रहा है, पर अब तक वो जन्नत में नहीं है। जन्नत आपको मिलेगी क़यामत के दिन, जब आप रोज़े महशर में हाजिर होगे, जब आप हशर के मैदान में होगे, और उसके बाद आपके लिए जो फ़ैसला होगा कि अब तुम जन्नत में जाओ और हमेशा की ज़िंदगी इंजॉय करो, कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी को इंजॉय करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ को हमारे कब्र में ही दिखा देंगे, और कहते हैं इंसान इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि उसका खुशी का कोई लिमिट ही नहीं है, और वो ऑफकोर्स वेट करेगा कि कब वो असल जन्नत में जाए और अपनी जन्नत वाली ज़िंदगी को एंजॉय करे। ये सब कब होगा और ये सब के लिए शर्त क्या है? ये सारी सहूलत के लिए शर्त है, पहला कि वो मोमीन हो, सीने में कलमा हो, अल्लाह पे यकीन हो, वो अमल करने वाला हो, नेक कामों पे अमल करने वाला हो, और ईमान वाला हो। देखिए, आपको जो भी मिलना है अमल से मिलना है, मेहनत से मिलनी है। दुनिया में अगर कोई चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है, तो आप हम सब क्यों ये एक्सपेक्ट करें कि कब्र में हमें कोई भी चीज़, बिना दुनिया में हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी, और हमें कब्र में अच्छा ट्रीट किया जाए। लोग हमेशा कहते हैं जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, लोग हमेशा क़यामत के दिन के बारे में सोचते हैं। कहते हैं जब इंसान कब्र में जाएगा, बद इंसान, और जब वो देखेगा, या जो इंसान की रूह निकल जाएगी, वो इस दुनिया से ख़त्म होकर निकल जाएगा, जब वो पहली बार एंटर करेगा गैब वाली अल्लाह की दुनिया में, वो कहेगा अल्लाह प्लीज़ मुझे वापस दुनिया में भेज दीजिए। मैं कसम खाता या खाती हूँ, मैं जानमाज़ से ही नहीं उठूँगा या उठूँगी, मैं सिर्फ सजदे में ही रहूँगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहेंगे कि अब वक्त ख़त्म हो गया, अब तुमने मेरे गैब को देख लिया,
تو تم یہ کرنا چاہتے ہو. یہی تو میسج میرے میسنجرز لائے تھے دنیا میں. یہی تو سارے نبیوں نے آپ کو اسی چیز کی تو دعوت دی تھی کہ دین کی طرف آؤ, ایمان کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, نیک اعمال کی طرف آؤ. آپ نے انہیں جھوٹا کہہ کر انہیں دھتکار دیا. آپ نے کہا یہ تو من گڑت کہانیاں ہیں, یہ سب باتیں ہیں, یہ سب تھوڑی نا اصل ہوتی ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, جو اوپر والا ہے, جو دنیا بنانے والا ہے. آپ کو اگر دنیا میں بنایا ہے تو کیا آپ سے وہ ریونج لے گا مرنے کے بعد؟ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں. پر اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ دنیا تمہارے لیے ٹیسٹ ہے, یہ ایک ایگزام ہال ہے. آپ کو اس ہال میں بیٹھنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ایگزام کو دینا ہے. ہاں آپ سے غلطیاں ہوگی, آپ سے گناہ ہوں گے, لیکن آپ توبہ کریں, آپ اللہ کی طرف آئے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے نا کہ اللہ یہ میں نے کیسے کر دیا, اس چیز سے میرا اللہ ناراض ہوگا, اللہ میں توبہ کرتی ہوں, آج کے بعد میں اس چیز کو نہیں دہراؤں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور گناہ کو صرف معاف نہیں کر دیتے, آپ کے گناہ کو ثواب میں بدل دیتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے یہ. تو اللہ کو پتا ہے کہ ہر انسان گناہ کرے گا, ہر انسان خطا کار ہے, لیکن the best of the sinner is the one who repents. چیز پہ اللہ نے اپنا امر رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے جیسے پلان کی ہے وہ ویسے ہی چلیں گے. اللہ کی اجازت کے بنا تو ایک سوکھا ہوا پتا جو ہوتا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں سوکھ گیا تو گر گیا, نہیں, وہ اللہ کی اجازت سے ہی گرا ہے. دنیا میں ایسی کوئی چیز, چاہے وہ ہوا ہو, پانی ہو, سوکھا پتے کا گرنا ہو, بارش کا ہونا ہو, ہر چیز اللہ کی اجازت لے کر ہی ہوتی ہے. کتنا ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, یہاں نقصان پہنچے گا, یہاں نہیں پہنچے گا, ہر چیز اللہ کی طرف سے. دنیا کا بیلنس اللہ نے بنایا ہے. تو ہمیں اس میں ماننا ضروری ہے. کیسے ہم کہہ سکتے کہ کوئی ذات نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں؟ اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو انسان تو وحشی درندہ ہو کر دنیا میں گھومے, جب حساب کتاب ہی نہیں ہے. آپ دنیا کی پولیس سے ڈرتے ہو, دنیا کی کورٹ سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں لایا؟ لوگوں کو مار کاٹنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, حق کھانے کے لیے, لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے. ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا اس دنیا؟ اللہ نے ہمیں خیر کے لیے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس, کہ میں نے تمہیں خیر والی امت بنائی ہے. دنیا میں جاؤ اور خیر کا کام کرو, جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیا چیز پسند کرتا ہوں. جا کے دعوت دو لوگوں کو, کہو کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اور جب برائی دیکھو تو جا کے کہو لوگوں کو کہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتے, مت کرو, کیونکہ اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے. ہمیں مرنا ہے, ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. کیا دے گا انسان جواب؟ ہمیں دنیا میں بتا دیتے ہیں قبر میں یہ 4 سوال ہونے والے ہیں. اب ہم دنیا میں ہیں تو 4 سوال تو یاد ہی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک ایک ورڈ کے آنسر ہے. کون ہے تمہارا رب؟ اللہ. کس کتاب کو پڑھتے ہو؟ قرآن. کون ہے نبی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ آنسرز ہمیں آتے, ایک ایک تو ورڈ ہے, ہم قبر میں جائیں گے تو آرام سے دے دیں گے. پر کہتے ہیں جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اگر اس کی زندگی اللہ کے مطابق نہ ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کون ہے تمہارا رب, کون ہے تمہارا رب. اتنا پوچھا جائے گا پر وہ انسان ہوگا کلولیس. میں مسلمان کی بات کر رہی ہوں. آج ایک ماڈرن سے ایک نارمل مسلمان, مطلب جو ہر چیز سے نہ نماز ہے نہ کچھ ہے, کچھ اسلام ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں, لیکن اگر آپ اسے پوچھو گے کہ کون ہے رب تو وہ کہے گا اللہ. کتنا چھوٹا سا جواب تھا یہ, اللہ, ایک ورڈ. لیکن قبر میں اس سے چیخ چیخ کے پوچھا جائے گا کون ہے, کون ہے. وہ اللہ نہیں کہہ پائے گا. سوچیے کیوں نہیں کہہ پائے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو فالو ہی نہیں کیا. میں بھی یہ سوچتی تھی کہ یہ سوال ہے, یہ اس کا سوال کا جواب قبر میں دے دیں گے, ہمیں تو آتا ہے. لیکن پھر پتا چلا جب دین پڑھا کہ جب اللہ کی مانو گے نہیں تو اندر جا کے آنسر بھول جاؤ گے. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہیں رہو گے, آپ نہیں کہہ پاؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروفٹ ہے. نہیں کہہ پاؤ گے کہ آپ ان کے امتی ہو, نہیں جواب دے پاؤ گے.
آپ یہ 4 سوال کے جب آسانی سے جواب دے دو گے تو آپ مان لینا کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. بہت چھوٹی سی زندگی ہے میرے بھائیوں بہنوں، بہت چھوٹی سی مختصر زندگی ہے. آج انسان دیکھو جب 70-80 سال کا ہوتا ہے، آپ کے ماں باپ ہوں گے جن کے ماں باپ 60-70 سال کے، دادی نانی ہوگی 80 سال کی. آپ ان سے پوچھیں، اپنے زندگی کے بارے میں بتائیں، ہائی لائٹس بتائیں. 3 سے 5 منٹ کے اندر ان کی پوری زندگی پیدا ہوئے سے لے کے 80 سال تک ختم ہو جاتی ہے. انسان کو صرف ہائی لائٹس یاد ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی تھوڑی نا کوئی بیان کر سکتا ہے. کہتے قیامت کے دن جب انسان کو اس کی زندگی اسی طریقے سے دکھائی جائے گی تو انسان افسوس کرے گا کہ یہ 10 منٹ کی زندگی کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کر دی. 10 منٹ تو میں آپ کو ایک تھوڑا بتا رہی ہوں، شاید اس سے بھی کم ہمارا ڈسپلے ہوگا زندگی کا. اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے اندر ہم اللہ کے نافرما بردار بنے، بے حیائی کو پھیلائے، پکچریں دیکھے، یہ ساری حرام چیزوں کو پسند کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو پسند کرو گے اور جن لوگوں کو پسند کرو گے، قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب آپ خود اندازہ لگا دیجیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے جب میں علماء سے بیان سنتی ہوں، سب سنتی ہوں، تو میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تو نیک لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈال کہ وہ مجھے پسند کرے، اور میرے دل میں نیک لوگوں کی محبت ڈال تاکہ میں انہیں پسند کروں. اب نیک لوگوں کو پسند کروں گی تو میں دیکھوں گی نا کیوں پسند کر رہی ہوں، اچھا یہ کر رہے، یہ کرے، اچھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چیز کرے، مجھے بھی یہ کرنا ہے. تو اللہ سے دعا کریں، نیک لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈال اور میرے دل میں نیک لوگوں کے لیے محبت ڈال تاکہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ اٹھوں کہ اللہ مجھے ایسا بننا ہے، مجھے تجھے راضی کرنا ہے. اللہ مجھے قیامت کے دن تو نے کہا ہے کہ جن کے ساتھ تم دنیا میں اٹھو گے، بیٹھو گے، جن کی صحبت تم کرو گے، جن کو پسند کرو گے، قیامت کے دن تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھنا ہے، اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ اٹھنا ہے. نیک ہمیں نہیں پتا نا کون نیک ہے. کبھی کبھی دکھتے لوگ ظاہر میں نیک ہے لیکن ہوتے نہیں ہیں. کبھی کچھ لوگ اندر نیک ہوتے دکھائی نہیں دیتے. ایسے کتنے گمنام نام ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے دنیا میں لیکن وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے. اسی لیے دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے نیک بندوں کے اندر تو میری محبت ڈال دے، اور اللہ جو بد لوگ ہیں ان سے مجھے دور رکھ. مجھے اگر کوئی ان کو پرابلم آتی ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ حجاب کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں. پرابلم آئی تو مجھے ہیلپ کرنا ہے، ایز این انسان مجھے جانا ہے. یہ حقوق العباد ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کہتا ہے تیرا میرا معاملہ ہونا، تو نے میرے لیے کچھ کم عبادت کر دی، وہ میں قیامت کے دن مجھے معاف کرنا ہوگا، میں معاف کر دوں گا. لیکن جو حقوق العباد ہے، اگر تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر تو نے لوگوں کا حق کھایا ہے، تو اس چیز کے لیے میں تجھے قیامت کے دن معاف نہیں کروں گا. تو آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کم کر لی وہ میں معاف بھی کر دوں، لیکن اگر کسی کا دل دکھایا، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، اس کی سزا بھگتنی ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے تو سزا بھگتنی ہے، اگر کسی غیر کا دل دکھایا تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے. نہ اٹس فری، اٹس اوکے. جتنا دل دکھانا ہے دکھاؤ، اس کے اندر ایمان تھوڑی نہ ہے، مسلمان تھوڑی نہ ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ، اگر کوئی بھی انسان کیوں نہ، اگر آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے. اللہ اتنا انصاف پسند کرتا ہے. آپ سوچیے آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. ہم سب کو اپنے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں. اپنی قبر کو خوبصورت بنائیے. قبر خوبصورت، قبر کامیاب تو آخرت کامیاب. جب ہم مدینہ جاتے، جب ہم روزے مبارک پہ جاتے، روزے مبارک کا جو ایک حصہ ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ حصہ جنت سے آیا ہوا ہے. اسی لیے اس گرین کارپٹ کا نام ہے ریاض الجنہ، گارڈن آف پیراڈائز. اس ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ جو بھی لوگ عمرہ پہ گئے ہوں گے، حج پہ گئے ہوں گے، اللہ کے گھر گئے ہوں گے، جو مدینہ منورہ گئے ہوں گے، جو روزے مبارک پہ گئے ہوں گے، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، مارا ماری، دھکا دھکی، مجھے موقع مل جائے، مجھے موقع مل جائے. بٹ وہاں پہ موقع آپ نے پا لیا، اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آتے ہو، واٹ از اٹ دیٹ یو گیٹ بیک. کہتے ہیں نا حج اور عمرہ پہ جاؤ تو صرف زمزم اور کھجور واپس نہیں لاؤ، ایمان وہاں سے لے آؤ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، اللہ کے حکموں کو فالو کریں، اپنی موت کو روز یاد رکھیں.
جو انسان اپنی موت کو روز یاد رکھے گا اور جنت اور جہنم کے بارے میں ایٹ لیسٹ 5 منٹ کا بیان سن لے یا اپنے دماغ میں جو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا تصور کرے، وہ انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا. اور اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں بول سکتے تو کچھ بھی مت بولو. ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کچھ بول دیتے ہو، اس سے توبہ کرے. اپنے آپ کو، یہی تو ہے نفس پہ قابو کرنا. آج میں دن میں 10 بار کسی کے لیے بیٹھ کے غیبتیں کر رہی ہوں اور برائیاں کر رہی ہوں، کل وہ 5 ہو جائے گی، اس کے بعد وہ 4 ہو جائے گی، 3 ہو جائے گی، 2 ہو جائے گی، ایک دن وہ غائب ہو جائے گی. دیٹ از واٹ پریکٹس از. آج ہم کوئی بھی چیز کرتے پریکٹس کرتے نا، آج ہمیں 0 آتا ہے، پر جیسے جیسے پریکٹس کرتے وی کیپ گیٹنگ بیٹر. تو ہم جیسا پریکٹس کریں گے، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے آج ہی کیا اب ختم آپ کی زندگی سے، نہیں. مے بی ٹمورو یو ول ڈو سم تھنگ لائک دیٹ اگین. ہمیں بس اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، کوشش کرنی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں. جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کرے، جان بوجھ کے کوئی اللہ کی نافرما برداری نہ کرے، جان بوجھ کے نمازوں کو نہ چھوڑے، جان بوجھ کے لوگوں کے اوپر ظلم کرے. آپ یہ سارے، اور انجانے میں کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو وانٹیڈ، اٹ ہیپنڈ. آپ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، آپ کیریڈ اوے ہو گئے، کیونکہ شیطان تو آپ سے گناہ کرانا ہی چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بیکاز شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں، کیونکہ وہ تو جانے والا ہے. ہم ہر ٹائم ہر دعا کے شروعات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واٹ از رجیم مینس؟ دا ریجیکٹڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیا کہتے ہیں؟ شیطان از آلریڈی دا ریجیکٹڈ، اسے کبھی جنت میں نہیں آنا ہے، یہ کچھ بھی کر لے. تو ہم اس چیز کو فالو کریں، اپنی زندگی کو خوبصورت کریں، اپنے قبر کو خوبصورت کریں اور اپنی آخرت کو خوبصورت کریں. السلام علیکم. کتنا ہوا؟ 36 minutes.